بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1184 ہے اور آج صرف سورۃ الکہف کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 74۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی یہاں تک کہ اذا لقیا، جب وہ دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے کو، فقتلہ، تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اقتلتا، کیا آپ نے قتل کر دیا، نفسا زکیتاً، ایک پاک بے گناہ آدمی کو، بچے کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، لقد، تحقیق، جئتا، تو آیا ہے، شیئا نکرا، نہایت ہی برے کام کا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، اس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں روانہ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ تیسری بات، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ پانچویں بات، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں اس کے واقعہ چل رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور دونوں ایک ایک مرحلے کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جب درخواست کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے اجازت دے دی کہ چل سکتے ہیں آپ۔ یہاں تک کہ جب چلے دونوں تو پہلا واقعہ کشتی کا ہوا تھا کہ ایک کشتی پر دونوں سوار ہوئے تھے، حضرت خضر نے جو ہے اس کشتی میں سوراخ اور شگاف کر دیا تھا، اس کو عیبدار بنا دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ کشتی کو جو اچھی سی تھی اس کو آپ نے بگاڑ دیا اور اس میں شگاف ڈال دیا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں جو کام کروں گا اس پر تم صبر نہیں کر سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے، اور کوئی بات تمہیں خود سے نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ میں خود نہ تم کو بتلا دوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تم نے ایسا کیوں بگاڑ دیا اس کشتی کو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اس کے باوجود تم نے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، آپ میرے ساتھ تنگی مت کیجیے۔ پھر دونوں بہرحال چلے، یہاں تک کہ جب دونوں آگے بڑھے تو ایک لڑکا ملا حضرت خضر علیہ السلام کو، دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اس لڑکے پر سے گزر ہوا جبکہ وہ کھیل رہے تھے لڑکوں کے ساتھ، ایک لڑکے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک لڑکا تھا۔ اس حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اس کے سر کو مروڑ کر تن سے جدا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے چھری سے ذبح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور فرمایا کہ تم نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، ایک ایسے شخص کو جس نے کسی کا قتل نہیں کیا، یعنی جان کے بدلے جان ہو سکتا ہے، یہ بہتر تھا، لیکن یہ کہ ایک ایسا لڑکا جو ابھی تک سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، جس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، آپ نے اس لڑکے کو کیسے قتل کر دیا؟ تو یہ بات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کا یہ کام حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے جو ہے ان کو ظاہر بات ہے کہ پھر سوال پیدا ہوا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اگلی آیت میں آپ اس کو سنیں گے، اس درس میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بول پڑتے ہیں۔ جب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کیا کہا،
اس کو آپ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس واقعے میں، ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں مختلف سوالات پیش آ رہے ہوں، لیکن ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے کہ حضرت خضر نے کیوں کشتی میں شگاف لگایا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اگلی آیتوں میں، اگلے دروس میں آپ کو بات ملیں گی۔ ابھی سے کوئی فیصلہ مت کیجیے، ابھی سے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے حضرت خضر پر، اور حضرت خضر نے بچے کو کیوں قتل کیا اس کی بھی وجہ آگے آئے گی۔ تمام واقعے کے بعد آپ کو یقیناً کوئی اشکال آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔